بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل آسٹریلیا نے انڈیا کو ورلڈ کپ کا فائنل ہرا کے ورلڈ کپ جیت لیا۔ اب یہاں پہ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا، خاص طور پہ اس انڈین ٹیم کو جو کہ بہت اچھا کھیل رہی تھی ورلڈ کپ میں، کافی مشکل ہے، کیونکہ اٹ لک لائک کہ انہوں نے سارے ایریاز کور کیے تھے۔ ان کی بالنگ، سیم بالنگ، اسپن بالنگ، بیٹنگ سب کچھ کلک کر رہی تھی، اور یہ لگتا تھا کہ جو ان کی اپروچ بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ اسی اپروچ کے ساتھ آئے تھے فائنل میں، لیکن آسٹریلیا نے ان کو آؤٹ تھنک کر لیا اور ساری پلاننگ جو ہے وہ چینج کر دی۔ پہلے تو بہت بڑا ڈیسیجن لیا پیٹ کمنگ نے کہ انہوں نے ٹاس جیت کے انڈیا کو کھلا دیا، اور پہلے کچھ اووروں میں ایسے لگا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ کیا گیا ہے اور شاید انڈیا 300 سے اوپر سکور کر لے گا اور بعد میں آسٹریلیا کو مشکلات ہوں گی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کل کا میچ جو ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیں تو ٹیکنیکلی جو آسٹریلین ٹیم ہے نا وہ بہت سپیریئر پلاننگ کے ساتھ اتری۔ انہوں نے تمام ایریاز کور کیے ہوئے تھے جہاں پہ روہت شرما یا باقی بیٹسمین سکور کرتے تھے۔ روہت شرما نے شروع میں کوشش کی اونچی شاٹیں مارنے کی، لیکن انہوں نے باؤنڈریز کور کی تھی، سب ہاتھوں میں گیند گئے، باوجود اس کے کہ کچھ روہت شرما نے چوکے واقع لگائے۔ لیکن آسٹریلین فیلڈنگ، پلاننگ، ایکسیکیوشن بہت زبردست تھی۔ وہ دے اسٹک ٹو دیئر پلانس، دے کیم آؤٹ ود اے پلان، اور ان کو امید تھی، کانفیڈنس تھا کہ ہم یہ جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی اپروچ دیکھیں تو بہت پازیٹیو تھی اور لڑاکا اپروچ تھی کہ ہم نے یہ جیت کے جانا ہے۔ تو وہ ان کی بالنگ تھرو آؤٹ بڑی زبردست رہی، ان کی پلاننگ بڑی زبردست رہی۔ انہوں نے چڑھ کے، جس کو کہتے ہیں نا کھیلا، ڈیفینسو نہیں ہوئے، وہ اوپر چڑھے رہے، اور انہوں نے ذہن میں یہ بنایا ہوا تھا، میرے خیال ہے کہ 270 تک اگر ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا تو ہم میچ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد جب ان کی بیٹنگ آئی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلین فیلڈنگ زبردست، فیلڈ پلیسنگ زبردست، بالنگ چینجنگ زبردست، تمام کے تمام لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ پھر جب بیٹنگ آئی تو وہ پازیٹیولی اترے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سکور اتنا ہے تو ہم اس طرح کھیلیں، انہوں نے کہا ان کو دبا کے رکھو۔ انہوں نے انڈین بالرز کو سیٹل نہیں ہونے دیا، جیسے انڈین بالرز پورے ٹورنامنٹ میں دوسری ٹیموں کو سیٹل نہیں ہونے دیتے، پازیٹیولی وہ چلے، آؤٹ ہوتے گئے لیکن وہ پازیٹیو رہے۔ انہوں نے کسی وقت بھی یہ نہیں کیا کہ رن ریٹ جو ہے وہ بہت اوپر چلا جائے اور ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں۔ اور جو عام خیال تھا کہ نہیں سیکنڈ باری لینا مشکل ہوگا اور یہ اس نے غلطی کر لی ہے، وہ سب تاثر انہوں نے دور کر دیا۔ حالانکہ جب 3 آؤٹ ہوئے تو اس وقت خاصی لوگوں کا خیال ہوا کہ انڈیا کم بیک کرے گا اور شاید جیت لے گا، لیکن آسٹریلینز نے اپنی نروز کو قابو میں رکھا اور بڑے ہی آرام سے، تحمل مزاجی سے یہ ورلڈ کپ جیت لیا۔ اب یہ جو ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیتا ہے، اس سے بہت سارے لیسن ہیں جو کہ دوسری ٹیموں کو سیکھنے کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کی ٹیم کو۔ انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں، آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو دیکھیں، انہوں نے اپنے گیم کا لیول اور کر لیا ہے۔ ہمیں اب اس لیول کو پورا کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا۔ ابھی 4 سال پڑے ہیں دوسرے ورلڈ کپ کو، ابھی تو T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے، پھر چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے۔ ہمیں امیجیٹلی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم آہستہ آہستہ چلے اور یہ شاداب اور یہ افتخار انہی پہ رہے اور آگے نئے ٹیلنٹ کو نہ لے کے آئے تو ہم لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ جلدی دیکھیں، جو بائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہیں اس میں ہار جیت اتنی میٹر نہیں کرے گی، اسٹیئنگ نمبر 1 ان دا ورلڈ اتنا میٹر نہیں کرے گی۔ آپ کا ایم ہونا چاہیے T20 جیتنا ہے، T20 ورلڈ کپ جیتنا ہے، چیمپئنز ٹرافی جیتنی ہے اور نیکسٹ ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ اس کی پلاننگ کے حساب سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ T20 میں کون سے پلیئر آپ کے کام آئیں گے اور اس عرصے تک کون کون لوگ اور مزید ایج کریں گے اور ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ جو ہیں وہ بہت سینسیبل آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ میری ان سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے، بڑی سینسیبل اپروچ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایز اے ڈائریکٹر ساری چیز کو سنبھال لیں گے۔ آلدو آئی ایم ناٹ ویری ہیپی کہ وہ آسٹریلین ٹور کے لیے کوچ کے طور پہ جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ان کو
نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی نہ کسی کے اور ہینڈ اوور کرنی چاہیے تھے. ان کے لیے یہاں کرنے کے لیے بہت کام ہے. ڈومیسٹک اسٹرکچر بڑا بیڑا غرق ہوا ہے، سارے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور معاملات ہیں کرکٹ کے، ایسے ہی خانہ پوری کر کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ان سب چیزوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. کوچنگ سٹاف میں تو کیونکہ دیکھیں حفیظ، میرے نہیں خیال کہ یہ 1.5 مہینے کے ٹور پہ کوئی خاص چیز کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے. آئی وش ہم آل دا لک اینڈ ہوپ کہ پاکستان ٹیم کین پرفارم ویل، کیونکہ آسٹریلیا میں ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں رہا. ویل پلیڈ آسٹریلیا، ہارڈ لک انڈیا. اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی بہت خیال رکھیے گا. ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. پاکستان زندہ باد.